بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ون مین اسلامک ریسرچ ٹی وی۔ ہم لوگ کنٹینیو کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس میں بھی ان کی تعلیم و تربیت۔ دیکھیے، ہم کئی مثالیں دے رہے ہیں، ایگزیکٹلی اس میں فٹ بیٹھتا ہے جو حضرت عائشہ نے تعلیم و تربیت ان کی کیسی ہوئی، اور موجودہ حالات میں ہم لوگ ڈگری لے رہے ہیں، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں ڈگری لے رہے ہیں، اور بھی دیگر ایون ایڈلٹ ایجوکیشن بھی بہت سارا ہے، جو مطلب کالج یونیورسٹی پارٹ ٹائم پڑھنے کا لکھنے کا آپشن بہت سارا ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگ علم آج جو ہے بات ہے کہ پڑھنا لکھنا، دیکھو تعلیم و تربیت تو ہے، لیکن پڑھنا لکھنا کیوں؟ تعلیم کوئی بھی پا لیے، کسی سے بھی سن لیے، سیکھ لیے، سیکھنا ہی تو ہے نا، لیکن پڑھنا، اس کو لکھنا، پراپر کلاس اٹینڈ کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ پڑھنے لکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس پر ہم تھوڑی بات کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم لوگ اس سے پہلے پیشوں کے بارے میں ہم لوگوں نے وہ دیا کہ ٹیکنیکل علم ہو، اور علم کو ڈیفرینشیٹ کیا، ٹیکنیکل علم کیا ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی میں سوشل سائنس پڑھنا وہ کیا ہوتا ہے، سوشلزم اس کے اوپر پڑھنا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج پڑھنے کی اہمیت پہ ہمیں بات کریں۔ دیکھیے، اگر یہ مثال پیسوں کی ہم لوگوں نے پیشوں کی لے لی ہے، تو اب لے رہے ہیں ہم لوگ جو آج کل جو پڑھائیاں عموماً ہو رہی ہیں، وہ صرف پوسٹ اور پیسہ پانے کا ہے، اونلی پاور اینڈ پیلف، نتھنگ ایلس، ٹھیک ہے، اس پہ ہو رہی ہے۔ تو حقیقی علم ہے تو دنیا اگر پڑھے لکھوں کا تعداد اتنا ہی بڑھ گیا پہلے کے مقابلے، تو دنیا ترقی مطلب اس لیول پہ کیوں؟ پیسوں کے اعتبار سے تو کر دیا، پیسوں پہ محنت کی، لیکن اور چیزوں پہ، ڈسپلن پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کوئی پڑھے لکھے والا مطلب پڑھے لکھے والے لوگ لگ کیوں نہیں رہے؟ اور جتنے بڑے بڑے ٹاپ کرائمز ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ انوالو ہیں، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، سب انوالو ہیں۔ تو کیوں ہے پڑھنا؟ اور لیکن یہاں اس سے پہلے ہم جانیں پڑھنے لکھنے کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور اس کو کیسے صحیح استعمال ہم لوگ کریں۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں گھر کے اندر، اب گھر کے بارے میں اگر ایگزامپل لے لیں، گھر میں ایک جو پڑھی لکھی، بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ایک ان پڑھ ماں بھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے کے طریقے کو جانتی ہے، ایک ان پڑھ ماں بھی، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس کو وہ تربیت وہ کیا دے گی، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بچوں کی پرورش جانتی ہے، بچوں کو مطلب بڑا کرنا، صاف صفائی، کھانا پینا کھلانا، یہ سب اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بتاتی ہے یہ سب باتیں۔ ایک عورت جو پرورش بچوں کو کرتی ہے، دیکھو ہم نے ایسا بڑا کیا، اور سکھاتی بھی ہے کہ وہ سب سے زبان جو ہے وہ یہ سب باتیں جو ہے کوئی پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، اور زبانی بھی سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے بچوں کو ایسے نہلایا، ایسے کھلایا، ایسے کھانا کھلا کے بڑا کیا، ان کو صحت مند کھانا کھلایا، یہ سب باتیں بہت سے ان پڑھ لڑکیوں کی زبانی آپ لوگ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تو پڑھنا لکھنا سیکھنے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے پڑھنا لکھنے سے نا، کہ وہی باتیں جو زبانی طور پہ کی جاتی ہے اور سیکھی جاتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے۔ کوئی چیز سوشیولوجی کا ہم پڑھ رہے ہیں، بچوں کی پرورش کا کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہیں، وہ لکھ لی جاتی ہے۔ اچھا، یہ لکھنے کا فائدہ ہوتا ہے، پڑھنا لکھنا دونوں ایک ساتھ کرنے سے چیزیں زبانی یاد رہتی ہے، آسانی سے یاد رکھتے ہیں ہم لوگ دونوں۔ جو باتیں زبانی بتائی جاتی ہے ان کو آدمی بھول جاتا ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ انسانی فطرت ہے بھولنا۔ تو یہ آپ لوگ پرسنٹیج، اس پہ میں زیادہ وہ بات ابھی کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ لوگ جلدی ایک نارمل پڑھ کے سیکھنے والا انسان اور پڑھنا لکھنا دونوں کر کے سیکھنے والا انسان، تو کس کو زیادہ یاد رہے گا؟ جو پڑھنا لکھنا دونوں جانتا ہے۔ اور ایک پڑھنے والا انسان ایک سننے، کلاس اسٹڈی کر رہا ہے، وہ لیکچر سن رہا ہے، اور ٹھیک ہے، سامنے فزیکلی آج کل تو ورچوئل بھی لیکچر چل رہے ہیں، فزیکلی وہ کسی کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے لیکچر، اور ساتھ میں لکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ پڑھنے لکھنے کے مقابلے کیا میں نے بتایا، پڑھنے کے مقابلے پڑھنا لکھنا دونوں کرنے کے مقابلے جو ہے وہ بندے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ اور پڑھنا لکھنا اور لیکچر کو پراپر سن رہے ہیں، غور سے سیکھ رہے ہیں، اور ایسے بندے دے انٹو 3 یاد رکھتے ہیں، یعنی کہ 3 ٹائمز بیٹر وہ یاد رکھتے ہیں ایک نارمل بندہ جو اکیلے میں ریڈ کر رہا ہے۔ تو اسی لیے پڑھنا لکھنا اسکول کالج بھی بھیجا جاتا ہے کہ ایک ماحول رہے، انسٹیٹیوشن ہے، اب تو ورچولی بھی ہے، ایک ماحول رہے، ورچولی گروپ کلاسز بھی ہوتے ہیں، تو ایک ماحول رہے، تو اس ماحول کو پیدا کرنا ہے ہم لوگوں کو۔
تو لوگ جو ہے نا اس کو پڑھنا لکھنا اور لیکچر سننا اس کو زیادہ زبانی سے، کیونکہ صرف پڑھنے والا انسان بھول سکتا ہے، لیکن پڑھنا لکھنا لیکچر وہ جتنا بھی بھول جائے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی تھوڑی اگر میموری ریکال کرے گا تو اس کو تھوڑی تھوڑی باتیں یاد آئیں گی. ہاں کچھ چیزیں تبھی بھی بھول جائیں گے وہ. تو اس کے لیے بھی اور بھی سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. تو پڑھنے لکھنا اور لیکچر یہ سننا اور کلاس پڑھنے لکھنے والا ایک ماحول بنانا. اس لیے بتاتے ہیں ہمارے علماء، جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اس سے پہلے ہم لوگ کالج نئے نئے گئے تھے تو جماعت میں جایا کرتے، انہیں بتاتے گھر میں جو ہے نا تعلیم کا ماحول بناؤ. اب وہ جو بھی ہے وہ فضائل اعمال کا اس کو کہتے ہیں، تو تعلیم کا ماحول بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے. تبلیغ جماعت کی ایک اچھا ہے کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر جو ہے نا تعلیم کا ماحول بناؤ، ڈسکشن گروپ ڈسکشن کا ماحول بناؤ، اس میں گھر کی محرم عورتیں بھی رہیں، ماں ہیں بہنیں وائف ہیں بچے ہیں اس میں رہیں. تو ایک گھر میں پڑھنے لکھنے والا ایک ماحول بنائے، تعلیم کا ماحول بنائے. یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھیے چیزیں، پھر سے وہی ہم پرانی باتیں کریں گے، پرانی چیزوں سے ہی سارا کچھ لیا گیا. کس طرح سے دنیا پرانی چیزوں سے لے کے ریسرچ کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹاپک لمبی ہو جائے گی، خیر اس پہ الگ سے ویڈیو بنے گا تعلیم و تربیت پہ، لیکن یہ بھی اس میں کچھ باتیں اس میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. جو زبانی تو لوگ جو ہے نا اس سے ہے نا پڑھیں بھی اور لکھیں بھی اور لیکچر کو سنیں، اور اس کے علاوہ پڑھنے لکھنے کو ڈسکس بھی کریں گھروں میں، کیا پڑھایا گیا، کیا ہوا، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ بھی کریں. تو پھر بھی یہ جو پڑھے لکھے پرانے جو لوگ ہیں، پرانی کتابیں ہیں، ان سے آج کے علماء دیکھیے جو 600 سال 1000 سال پرانی جو دستاویز ہیں وہ تو کسی کو اگر مل جائے کسی انڈیویجول کو، تو لوگ اس سے تو میں نے گورنمنٹ لیول کے لوگ بھی اس سے چھین لیں گے. بھائی یہ کہاں سے، اگر کسی کو پتہ چلے یہاں ڈپازٹ کرو. ڈپارٹمنٹ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ آف جو ہسٹری ہے، ڈپارٹمنٹ آف ان لوگوں کے آرکیولوجی ہے، وہ سب چیزوں میں پریزرو کر کے رکھیں. جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ سب کو دیکھتے ہیں، یہاں سے وہ چیزیں لیتے ہیں. کچھ پرانی کتابیں بھی ہیں جو آج کے ڈیٹ میں سارے جو ریسرچ ہوتے ہیں وہ پرانے. دیکھیے نیوٹن کتنا پڑھا لکھا تھا، نہیں ایجوکیشنلی مطلب یونیورسٹی وائز اس کی شروع میں پڑھے لکھے نہیں ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں میں ایجوکیشن کے اوپر بہت اس کے بات نہیں کر رہا، لیکن آج نیوٹن پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ڈگری نہ لیں. ہاں کسی کو لیکچرر پروفیسر بننا ہے تو بھائی اسے تو ایک سبجیکٹ میں ماسٹر سے پی ایچ ڈی تک کرنا پڑے گا نا، اسے انٹرنس وغیرہ نیٹ ویٹ جو بھی ہوتا ہے وہ سب نکالنے پڑیں گے ایگزام نا. تو پھر وہ یونیورسٹی اور پڑھنا پڑھانا پریکٹس اس سب سے جڑا رہے. ٹھیک ہے. ایک سول سروسز آفیسر ہے، منیمم کوالیفیکیشن کا گریجویشن چاہیے، لیکن اگر کسی کو پڑھنے پڑھانے سے جڑنا ہے نا تو اسے پھر پی ایچ ڈی لیول پہ جانا پڑے گا، اچھے لیول پہ. تو وہ بالکل یونیورسٹی سے جڑا رہے، ایسے لوگ جڑے رہیں. لیکن ضروری نہیں کہ صرف پیسے بہت سارے کمانے ہوں تو اس کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں چاہیے. وہ تو ایک ان پڑھ بھی پیسے کما لیتا ہے. پیسے کمانے کو پڑھائی کے ساتھ مت جگیں، ایک مہذب انسان بننے کے لیے تعلیم و تربیت حاصل کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ پڑھے لکھے جو ہے لوگ پرانی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر اور اس سے کچھ اپنا علم اور جانکاری شامل کر کے ہر زمانے میں لکھتے رہتے ہیں. تو اس طرح علم آگے بڑھتا اور ترقی کرتا رہتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے جب ایک پڑھا لکھا آدمی کسی نہ کسی علم پر بڑی کتابیں تیار کر دیتا ہے. ہم اور آپ جو کلمائیں اور ان کے ماہروں کو دیکھتے ہیں، ایک دن کا علم ایک دن میں علم میں ایسے نہیں بنے یہ لوگ. ہاں روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے، سنگل ڈے. ٹھیک ہے. یہ لوگ دھیرے دھیرے جو لوگ ہیں جس طرح پیسے کمانے میں کچھ لوگوں کو جنون ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سیکھنے سکھانے میں پڑھنے. ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ بتاتے بس مجھے زندگی بھر یہی کرنا ہے بھائی، پڑھنا ہے پڑھانا ہے، پڑھنا ہے پڑھانا ہے. اینڈ عربی میں گولڈ میڈلسٹ تھے، تو عربی ان سے سیکھنے کا ایک دم ماہر. وہ کہہ رہے مجھے زندگی بھر مجھے بزنس مین نہیں بننا، مجھے لیڈر نہیں بننا، مجھے پڑھنا ہے، مجھے ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن کے رہنا ہے، ایک اچھا ٹیچر بننا ہے. اپنے سے جو نہیں جانتا ہوں سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا، میرا یہی کام کرنا ہے مجھے. یہ پیشن ہوتا ہے لوگوں کا. کچھ لوگوں کا الگ الگ پیشن ہوتا ہے، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پیسے کمانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو لڑنے کا بھی شوق ہوتا ہے.
کشتی کرنے کا. تو ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو پڑھنا پڑھانا ہے. ہمارے کچھ ٹیچرس ایسے بھی ملے ہیں, ان کو سیکھنا سکھانا بہت امپورٹنس رکھتا ہے ان کی زندگی میں. ٹھیک ہے, تو آج انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تھے. انشاءاللہ ہم لوگ پھر نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تب اجازت دیں. جزاک اللہ خیر.